शहबाज आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? काबीना के इजलास में सुना आज आईजी सिंध का मामला भी डिस्कस हो रहा है। जी बिल्कुल मुदस्सिर, आईजी सिंध का मामला जो है वो टॉप ऑफ द एजेंडा है और इस वक्त जो काबीना का इजलास है वो जारी है। कुल 15 निकाती एजेंडा है। इसमें टॉप ऑफ द एजेंडा जो है वो आईजी सिंध की तब्दीली का था और इसमें इसके लिए जो 5 नाम सिंध ने तजवीज़ किए थे, जिसमें इनाम गनी है, सनाउल्लाह अब्बासी हैं, मुश्ताक मेहर हैं, गुलाम कादिर तीबों हैं और 3 नाम जो है वफाक ने तजवीज़ किए थे। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज जो है वो आगाह किया है कि जो वज़ीर-ए-आला सिंध से जो कल उनकी मुलाकात हुई थी, उसके बाद कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और जो आईजी सिंध के दरमियान मुलाकात है जिसमें उन्होंने कुछ सफाई अपने वाल से पेश की थी। तो उस तमाम सूरत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो है काबीना को आगाह किया और काबीना इस मामले पर मुशावरत करी, लेकिन जो हॉट फेवरेट समझे जा रहे हैं वो मुश्ताक मेहर हैं, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज वज़ीर-ए-आला सिंध को जो है वो ग्रीन सिग्नल भी दिया था। तो टॉप ऑफ द एजेंडा तो है आईजी सिंध का मामला, जो भी जिस पर जो है मुशावरत जारी है। उसके अलावा 2-3 अहम पॉइंट्स भी हैं। एक पीएम एंड प्रेसिडेंट प्रिविलेज एक्ट है 1975, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म और सदर के पास ये इख्तियार है कि जितने चाहे कैंप ऑफिस जो हैं मुल्क भर में अपने बना सकते हैं। तो वो उसमें जो तरमीम का फैसला किया गया है और वो तरमीम जो है वो करके अब ये फैसला किया गया है कि जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस और जो ऐवान सदर हैं उसके अलावा सदर और वज़ीर-ए-आज़म कोई भी जो है वो मुराद नहीं ले सकेंगे, यानी कि वो और कोई कैंप ऑफिस अब उसके अलावा नहीं बना सकेंगे, क्योंकि ये जो अखराजात कम करने के लिए स्ट्रेटजी ड्राइव के जरिए ये काम जो है वो किया जा रहा है। उसके अलावा एक और रिपोर्ट बड़ी जो गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान जो सरबराहान मुमलिकत थे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दौर में, जो उन्होंने 4 अरब 47 करोड़ रुपए यानी कि बैरूनी दौरों पे लगाए थे, तो वो उसकी रिपोर्ट जो है वो काबीना में जो है पेश कर दी गई है और वो हुकूमत ने फैसला किया कि जो गैर जरूरी अखराजात हैं जो अनऑथोराइज्ड हैं वो उसको अब वापस लिया जाएगा। उसके लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हिदायत दी है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट मामला था जो गंदम बहरान था, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो है वो नोटिस भी लिया था। तो वो ईसीसी ने फैसला किया था गंदम को इम्पोर्ट किया जाएगा, तो उसके फैसलों को ज़राए कह रहे हैं कि भी इसके काबीना इजलास में तौसीक कर दी गई है और फैसला किया गया कि गंदम अब जो है वो इम्पोर्ट की जाएगी ताकि इस बहरान को खत्म कर दिया जाए। जबकि कोरोना वायरस के हवाले से आज इजलास में जो है वो ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हिदायत की है कि जल्द जो बैनुल सूबाई वज़ारत इजलास जो है वो बुलाया जाए और कोशिश की जाए कि पाकिस्तान में जो है वो कोरोना वायरस न आए, इसकी रोकथाम के लिए इकदाम जो है वो किए जाएँ। उसके अलावा मुतअद्दिद नकात थे जिनकी जो है वो मंजूरी दे दी गई है और उसके अलावा ज़राए कह रहे हैं कि कोरोना वायरस के हवाले से ताकि पाकिस्तान में ना आ सके, इस हवाले से एक फोकल पर्सन भी जो है बनाए जाने की तजवीज़ है। तो हम जो कुछ ये एजेंडे कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी जो काबीना ने मंजूरी दे दी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उस पर जो आईजी सिंध वाला है उस पर अभी मुशावरत का अमल जारी है। उस पर मुशावरत का अमल जारी है। बहुत शुक्रिया शहबाज अहमद, हमें तफसीली आगाह कर रहे थे। काबीना के इजलास में कुछ अहम एजेंडाज रखे गए, इनके हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार एडिटर इन चीफ बोल। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब आपके वक्त का। नदीम कुरैशी साहब हमें ज्वाइन करेंगे कुछ देर में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब से। कुरैशी साहब की शुक्रिया अदा करते हैं। लगारी साहब, सबसे पहला एजेंडे में भी जो इस वक्त बातचीत हो रही है वो है आईजी सिंध की तब्दीली के हवाले से। आईजी सिंध की तब्दीली में बातचीत कल ऐसे लग रहा था कि इमरान खान और वज़ीर-ए-आला सिंध के दरमियान जो बात हुई है उसमें मामलात हल हो जाएंगे, कि किसी एक का नाम जो चाह रहा है इस वक्त सूबा चाह रहा है, जो इस वक्त सिंध हुकूमत चाह रही है, वो सामने नाम आ जाएंगे। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब वफाक और सूबे के दरमियान वर्किंग रिलेशन बेहतर होने की तवक्को है? देखिए, इसका फ़ैसला तो वो हालात करेंगे कि जो दोनों के वर्किंग रिलेशनशिप के नतीजे में सामने आएंगे कि क्या हालात इस तरह हो गए हैं कि दोनों सतह पर जो है दोनों पार्टियां अपने अपने मैंडेट को अपने अपने मैंडेट का एहतराम करें और दूसरे के मैंडेट का भी एहतराम करें और तस्लीम करते हुए आगे बढ़ें। आईजी सिंध के मामले पर जो बड़ी बहस हो रही है, तो यहाँ एक तो आईजी सिंध बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज हो गए हैं, वो एक सियासी फरीक बन गए हैं। पहली बात ये होती है कि रेगुलेशंस जो हैं, जो कवानीन हैं, वो बताते हैं कि चीफ़ एग्जेक्टिव किसी भी प्रोविंस का वो चीफ मिनिस्टर ही होता है और आईजी सिंध या कोई और अथॉरिटी चीफ एग्जेक्टिव नहीं होती है। और चीफ एग्जेक्टिव के लॉफुल आर्डर्स जो हैं उनको ओबे करना तमाम ऑफिसर्स का जो सूबे में हैं उनका काम है। लेकिन अगर वो मनमानी करने लगें और मेन मेख निकालने लगें, अगर वो चैलेंज करने लगें रिट ऑफ द चीफ एग्जेक्टिव को, तो फिर जो है मसाइल खड़े होते हैं। जो कुछ सामने आया है, ख़ास तौर पर शिकारपुर के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है
یہ امتیاز شیخ کا تو کہیں نام بھی نہیں آتا ہے کہ وہ ان جہاں جو کچھ وڈیرے ہیں موجود ان کیا سندھ کی اسٹیبلشمنٹ کو یا سندھ کے بیوروکریسی کو یا موجودہ آئی جی کو یا جو وہاں پر موجود ہیں ایس ایس پی، ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ شکارپور کے اندر ایک پوری جنگ چلتی رہی ہے جتوئی اور مہر قبائل کے درمیان، اور یہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہاں پر کیا حیثیت ہے، سیاسی حیثیت ہے وہاں پر سمرو خاندان کی، اور کیا حیثیت ہے میرانی خاندان کی، اور کیا حیثیت ہے وہاں پر بھائیو خاندان کی، اس پوری کی پوری لغاری صاحب یہ بھی تو الزام رہا ہے نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا یہاں پر سندھ میں حکومت ان کی گزشتہ 11.5 سال سے ہے، پولیٹیسائز بہت پولیس کو کیے رکھا ہے۔ اگر آج پولیس کا آئی جی پولیٹیسائز لگ رہا ہے تو پولیس کو بھی پولیٹیسائز کرنے میں سندھ حکومت کا بڑا ہاتھ رہا ہے، اپنی مرضی کے ایس ایچ او ایس آئی سے لے کر تو یہاں پر ایس پیز ڈی پی او کی تعیناتی کروانا تو کون کرے گا؟ اگر منتخب نمائندے اگر اس کے ان کی سفارشات کو ریکمنڈیشنز کو نہیں سنتے تو جھک مارنے کے لیے لوگ الیکشن لڑتے ہیں اور ارکان بنتے ہیں، تو مطلب کیا یہ بیوروکریسی کے حوالے رہے گا؟ نہیں جی، ہم اس میں سیاسی مداخلت نہیں کرتے، آپ کو جس کو مرضی ہے جس کو جہاں چاہیں لگا دیں، وہ کس جگہ کا اہل ہے، وہاں کے علاقے کو سمجھتا ہے، اس ڈیموگرافی کو سمجھتا ہے، وہاں کے لوگوں کی نفسیات کو سمجھتا ہے، اس کا فیصلہ جو ہے وہ بیوروکریسی اپنے طور پر بیٹھ کر اسلام آباد میں یا کسی اور ایوان میں بیٹھ کر وہاں پر کرے گی اور وہ طے کریں گے کیا یہ سفارش جو کی جا رہی ہے یہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے، اور اس کا امپیکٹس کیا ہے۔ اچھا آپ انٹرسٹ دیکھیں کہ اگر کوئی چیز کر رہا ہے وہ بندہ تو اس سے اس بندے کو کیا سیاسی انٹرسٹ، اس کا آئیڈینٹیفائی کریں کہ جناب یہ بندہ جو ہے وہ فلاں افسر کو لگوانا چاہتا ہے تو اس کے یہ انٹرسٹ ہیں، اس کے پیش نظر اب بتایا جائے کہ کیا ایسا کیا جائے، آپ میڈیا میں جا کر پبلک کریں۔ لیکن یہ کہ آپ سیاسی لوگوں کی ریکمنڈیشن ہی لے لیں گے اور جو لوگ سیاست کرتے ہیں جو منتخب ہوتے ہیں ہم ان کی بات ہی نہیں سنیں گے، یہ تو آپ توہین کرتے ہیں کہ جو عوام کے ووٹ لے کر منتخب ہوتے ہیں ان کا اسپیس کم کرتے ہیں۔ تو بیوروکریسی کا اسپیس ہونا چاہیے، ٹھاٹھ ہے، سلطان سکندر ہیں، بادشاہ ہیں اور مالک الملک ہیں، سیاہ و سفید کے مالک ہیں، وہ جو چاہیں کرتے رہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اور اس میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ چیف منسٹر کا رائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ باز پرس کرے، جواب طلبی کرے، ان سے پوچھے کہ بھئی آپ کے یہاں کیوں ہو رہا ہے یہ کرائم، کس لیے یہ کرائم ہو رہا ہے، وہ بات ہی نہ کرے، اور ہم اپنی مرضی کے بادشاہ ہیں، ہمارا ایس ایچ او بھی اپنا ہے ہمارا صاحب۔ لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ اس شہر کے اندر اگر ہم بات کر لیتے ہیں، باقی شہروں میں ایک الگ پورے کا پورا ایک میکانزم ہے، شہر کے اندر ہی بات کر لیتے ہیں۔ کابینہ نے فیصلہ نہیں کیا ہے، کابینہ فیصلہ کر سکتی تھی لیکن انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، اب دوبارہ سے صوبے میں آ رہا ہے، لیکن گورنر تو کہہ رہے ہیں کہ جو وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں اس کو حل کر لیتے ہیں، وہی معاملہ کر لیتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے پھر اب صوبے میں آ کے معاملہ حل ہو جائے گا؟ لیکن جی ڈی اے اس کی مخالف ہے۔ میرے خیال میں یہ بدقسمتی ہے، یہ وزیر اعظم عمران خان کی بدقسمتی ہے کہ وہ اتنا ریپڈلی یو ٹرن لیتے ہیں کہ چیزیں خود ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں رہتی ہیں۔ میں ابھی جب آ رہا تھا تو راستے میں دوست نے کہا کہ بھئی دیکھنا عمران خان آئی جی والے مسئلے پر یو ٹرن لے لیں گے اور وہ جو ہے اس پوزیشن پر چلے جائیں گے کہ جی چلیں کہ کلیم امام جو ہے اگر ان کو ہٹانا بھی ہے تو پھر کوئی اور طریقہ کار اختیار کیا جائے، یہ طریقہ کار اختیار نہ کیا جائے۔ مسئلہ یہ ہے سر یو ٹرن تو وہ کہتے ہیں نا کہ بڑا لیڈر لیتا ہے، خان صاحب خود تو ٹھیک ہے لیتے رہیں، ان کے اپنا ہے، وہ اس کے سیاسی سٹیکس بھی اپنے ہیں، ان کا سیاسی انٹرسٹ بھی اپنا ہے، ان کا چلنا بھی اپنا ہے، ان کی سیاست بھی اپنی ہے، سارا کچھ تو معاملہ اچھا نہیں ہے لگا میں یہ کہتا ہوں ہو جائے حل۔ نہیں میں یہ کہتا ہوں نہیں ہے ایسا۔ بات یہ ہے کہ یہ کیبنٹ میں مسئلہ اگر آپ آرمی چیف کے لیے ایک لیٹر جاری کرتے ہیں تو نہ کابینہ کے پاس جاتے ہیں نہ پارلیمنٹ کے پاس جاتے ہیں، آپ اپنے طور پر کوئی 6 مہینے پہلے اناؤنس کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک لیٹر جاری کر دیتے ہیں، وہ لیٹر آپ جو ہے وہ تھرو پراپر چین نہیں آتا، وہ آپ ڈائریکٹ میڈیا کو اس سے سیکھا ہے نا پھر کہ آج کابینہ میں لے کے ہیں ورنہ یہ چیلنج ہو جاتا۔ میٹر آف دا کیبنٹ جی صوبائی، یہ تو انتظامی معاملہ تھا، صوبائی حکومت کی طرف سے ایک نام بھیجا گیا، اس کو وفاق کے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے بیٹھ کر اس کا ڈیسیژن لینا تھا اور وزیر اعظم کو اپروول کے لیے بھیجنا تھا۔ ان 5 ناموں میں سے کسی ایک نام کے بارے میں، ان 5 ناموں میں سینئر موسٹ جو ہیں ان کا نام مشتاق ماہر ہیں جو 22 گریڈ میں ہیں، فیڈرل سیکرٹری کے گریڈ کے ہیں وہ، اور ان کا نام بھیجا گیا کہ جی اس کو دونوں نے اتفاق بھی کر لیا۔ جب واپس پہنچے تو یہ صورتحال اس کو بھی لگ رہی تھی۔ جب گزشتہ روز ایک تقریب میں عمران خان صاحب جو ہے وہ تشریف لائے تھے تو سامنے
ذوالفقار مرزا موجود تھے تو اس وقت یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ یہ چیزیں اس رخ پر نہیں رہیں گی، چیزیں تبدیل ہو جائیں گی. اور اچھا یہ یو ٹرن کی بات کی تبدیلی ہے. ندیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، ممبر صوبائی اسمبلی ہیں. بہت شکریہ قریشی صاحب آپ کے وقت کا. سر آپ کے صوبے میں 5 آئی جی تبدیل ہو جائیں اور وجہ یہ کہا جائے کہ انتظامی معاملہ ہے، سندھ کے اندر آئی جی کی تبدیلی کے لیے جو اس وقت رگڑا لگ رہا ہے صوبائی حکومت کا، وہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو کرائم ریٹ ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے، اس کو اتنا کیوں پولیٹیسائز کر دیا گیا، اس کو اتنا کیوں طول دے دیا گیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مدثر، میں سمجھتا ہوں کہ فیڈریشن نے تمام چیزوں کو دیکھ کر آگے چلنا ہوتا ہے. اس وقت سندھ میں جو آئی جی کی تبدیلی کے حوالے سے ایشو بنا، پرائم منسٹر نے بالکل چیف منسٹر کی بات کو اہمیت بھی دی، ان کی بات کو سنا بھی صحیح. اور میں سمجھتا ہوں صوبے کے چیف ایگزیکٹو نے اگر پرائم منسٹر کو کوئی ریکویسٹ کی ہے اور اس کو پرائم منسٹر نے بالکل لک آفٹر کرنا ہے. لیکن جب جی ڈی اے سے بات چیت ہوئی اور وہاں پر جو حالات دیکھے گئے تو پھر ظاہر ہے گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ اگر بیٹھ کر اس مسئلے کو ٹیک اپ کر لیں گے اور اس کے تمام میرٹ ڈی میرٹ کو دیکھ لیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ خوبصورت بات ہے. ورنہ سر یہ تو اتنی دیر سے کہہ رہے ہیں، وہ تو بیٹھ ہی نہیں رہے، وہ تو بات ہی نہیں کر پا رہے، باقی لوگ بھی اعتراض کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ نہیں، دیکھیں اب جب فیڈرل کیبنٹ یہ ذمہ داری دے گی گورنر سندھ کو اور وزیر اعلیٰ سندھ کو کہ وہ اس حوالے سے فائنل کر لیں گے، تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اتنی معترض ہونے والی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب نے تمام چیزوں کو مد نظر ضرور ان کو رکھنا ہے، ان کے اوپر ایک ذمہ داری ہے. اور فیڈرل گورنمنٹ اگر یہ سمجھتی ہے کہ چیزیں اس طریقے سے حل ہوں تو میں سمجھتا ہوں اس کو ہمیں نیگیٹو نہیں سوچنا چاہیے. یہ بالکل ایک مثبت بات ہے اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.